برطانیہ میں پاکستانی نژاد سیاستدانوں کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ دوہری شہریت والے پاکستانیوں کو لارڈ بناتا ہے اور پارلیمنٹ رکن بننے سے بھی نہیں روکتا۔ پاکستان بھی اس قانون کے حوالے سے نظر ثانی کی جائے۔ لندن سے بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیں۔ پاکستان میں دوہری شہریت کے حامل افراد کے الیکشن لڑنے پر پابندی کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی سیاستدانوں کا رد عمل بھی آ گیا۔ مسلم لیگ برطانیہ کے صدر زبیر گل کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہر مشکل وقت میں پاکستانی سیاستدانوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے ملک کی خدمت کا سوچیں تو دوہری شہریت کا قانون آڑے آ جاتا ہے۔ بحث جو چھڑی ہے پاکستان میں ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے، سب سے پہلے تو بتاؤں کہ ڈیول نیشنلٹی تو جو بھی پاکستان سے باہر جو بھی گئے ہیں وہ اپنے خاندان کے فیوچر کے لیے محنت کرنے گئے ہیں، تو انہوں نے محنت کی ہے دوسرے ملکوں میں، کم از کم 15-20 سال بعد جا کے آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے، تو ان کے قوانین کے مطابق اس میں حلف لینا پڑتا ہے، اوتھ لینا پڑتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان سے جو باہر گیا ہے تو اس نے اس حلف کے ساتھ وہ حلف لیا ہے تو وہ ادھر کا وفادار ہو گیا، پاکستان کے ساتھ اس نے کوئی غداری کر دی یا کچھ اس طرح سے۔ یہ ایک تو تاثر غلط ہے، اس کو تھوڑا سا جو بھی چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، اس میں بیان بازی کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا اس سے دل دکھتا ہے۔ تو دوسری بات کہ ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے ہم شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان میں اقلیتی امور کا بھی کوٹا ہے، پارلیمنٹ کے اندر لیڈیز کی نشست کا بھی کوٹا ہے، تو اس میں آپ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آئین میں اگر یہ کوئی ہے تو اس میں اگر پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کر کے اس بل کو لا کے تو کوئی ایسا کوٹا بنا دیا جائے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی، تاکہ پاکستان میں ان کی ایک نمائندگی پہنچے، ایک اچھا میسج آئے گا، تاکہ اوورسیز سے پاکستان میں اس سے انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے برطانیہ میں صدر محسن باری نے کہا، ایک طرف پاکستان میں دوہری شہریت والوں پر عوامی عہدہ رکھنے پر پابندی ہے تو دوسری جانب دوہری شہریت والے 2 لوگ پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ تمام بڑی پارٹیوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو ڈول نیشنلٹی ہے، جو ڈول نیشنلٹی والے لوگ ہیں، ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر الیکشن لڑ سکیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن سکیں، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں سے ایک چودھری سرور صاحب جو اس وقت گورنر پنجاب کے ہیں، ان کے پاس ڈول نیشنلٹی تھی، یہاں پر وہ ڈول نیشنلٹی سے فرسٹ مسلم ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتے ہیں، تو پاکستان کے اندر یہ قانون کیوں نہیں آ سکتا؟ PTI برطانیہ کے سیکرٹری جنرل رومی ملک نے کہا، حکومت اس قانون میں تبدیلی کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو برابری کے حقوق دے۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی اس بات کو کرنے سے پہلے کچھ دیر ہمارے بارے میں سوچا کریں کہ آپ لوگ ان لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں جو اپنا تن من دھن ہر وقت پاکستان کی خدمت کے لیے لگانے کو تیار ہوتے ہیں۔ میں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اپنے جو 3 سال بچ گئے ہیں ابھی تنور میں، ان میں ایک اسمبلی سے یہ قرارداد پاس کروائیں کہ اوورسیز پاکستانی نہ صرف ان کو ووٹنگ کا حق دے بلکہ MP MNA اور سینیٹر بن سکتے ہیں، اور آپ کوئی شک رکھ دیں اس میں کہ آپ کو جب آپ لوگ الیکشن تو لڑ سکتے ہیں، لیکن جب آپ حلف سے پہلے آپ کو ایک نیشنلٹی پاکستان کی رکھنی پڑے گی، ایک چھوڑنی پڑے گی، اس طرح اگر کچھ کریں۔ ANP کے سیکرٹری جنرل جاوید خانزادہ نے کہا، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے اور دوہری شہریت سے متعلق قانون پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ ہم بھی یہاں دوہری شہریت رکھتے ہیں، لیکن یہاں کی پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں، یہاں کے جو ہے نا کونسل کے ممبر بن سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں بن سکتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے، تو میرے خیال میں اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اوورسیز پاکستانی رہنماؤں نے کہا، حکومت دیگر جماعتوں سے مل کر ایسی قانون سازی کرے کہ اوورسیز پاکستانی بھی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ ناظرین، برطانوی حکومت نے سوئمنگ پولز اور ورزش سینٹرز کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ کمیونٹی سینٹرز کے جم اور سوئمنگ پولز کو سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وسیم قاسمی کی رپورٹ میں دیکھیں۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت نے سوئمنگ پولز اور جم کھولنے کی بھی اجازت دے دی۔ ان سینٹرز کو کھولنے کا مقصد لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ تمام جم اور سوئمنگ پولز کھولنے کے احکامات کے ساتھ وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سماجی فاصلے کی سخت ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ ان سینٹرز کو چلانے والے افراد کا کہنا ہے قریباً 4 ماہ کی بندش سے جم اور سوئمنگ پولز مالکان کو معاشی بدحالی کا سامنا ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ مالی امداد بھی فراہم کرے تاکہ انتظامی معاملات کو مکمل کر کے معمولات کو واپس اپنی ڈگر پر لایا جا سکے۔ وسیم قاسمی، 92 نیوز، لندن۔
بریڈفورڈ میں لانگ لین کے مقام پر کریمٹوریم بنانے کے منصوبے بندی کے خلاف مقامی لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. انہوں نے مقامی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس منصوبے کو روک دے. مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے. ہم تقریباً 4 مہینے پہلے ادھر پراپرٹی میں ہم موو ان ہوئے ہیں, نیا گھر لیا ہے. ہم نے اسی پوائنٹ سے لیا تھا کہ گرین ایریا ہے اس کے آمنے سامنے ارد گرد. ہمیں موو ہونے کے بعد تقریباً 2 مہینے بعد بتایا گیا ہے کہ یہاں ایک کریمیٹوریم بن رہا ہے, جو پورے بریڈفورڈ کا کریمیٹوریم. وی ہیڈ نو آئیڈیا پہلے سے, نہ ہماری کسی سرچ میں شو ہوا, ورنہ شاید ہمارا گھر لینے کا ارادہ اس طرح بنتا بھی نہ. تو ہم تو ایک فیوچر آگے آنے کے لیے کافی عرصے کے لیے ادھر کافی خوشی سے موو ان ہوئے تھے. ہمیں نو انوالومنٹ فرام دا کاؤنسل, اسٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کیا گیا, نہ کسی قسم کا ہمیں آن بورڈ لیا گیا. بس یہ بتایا گیا, اینڈ اٹس کوائٹ شاکنگ کہ اتنا بڑا جنکشن ہمارے گھر کے بالکل سامنے بننے جا رہا ہے اور ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا, ہمارا کوئی سے نہیں ہے. So I'm very disappointed in the whole situation, and I think it's a reconsider karna chahiye. And from the Heaton Local History Group, and we're very disappointed that the council has decided to put in planning permission for crematoria in this area, which is of historic importance. We have buildings here that have been around for 400 years or more, and it would just spoil the local area for the wildlife and historic conservation. ترکی کی قدیم اور تاریخی مسجد آیا صوفیہ کی میوزیم سے مسجد میں تبدیلی, اور اس میں 86 سال بعد پہلی بار نماز جمعہ کی ادائیگی پر لیڈر میں مقیم مسلمانوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. لوگوں نے کہا کہ امید ہے بہت جلد بیت المقدس اور مقبوضہ کشمیر میں بھی لوگ آزادی سے عبادت کر سکیں گے. آصف قریشی اسی پر رپورٹ کریں گے. ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کی بحالی اور اس میں قریباً 9 دہائیوں بعد پہلی بار نماز جمعہ کی ادائیگی پر جہاں ترک عوام خوش ہیں, وہیں لیڈز میں مقیم مسلم کمیونٹی اور پاکستانیوں نے بھی مسرت کا اظہار کیا ہے. نماز جمعہ کی پروقار ادائیگی پر لیڈز ویسٹ یارک شائر میں آباد کونسلر, سابق لارڈ میئر کونسلر محمد اقبال, ممبر ایگزیکٹو لیڈز سٹی کونسل کونسلر محمد رفیق, چیئرمین تنظیم المساجد لیڈز الحاج ارشد کھٹانہ, پروفیسر مصدق حسین, وسیم شہزاد, چودھری محمد امین نے ترک صدر کو خراج تحسین پیش کیا. ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آیا صوفیہ کو مسجد بنایا. ایک بڑی ہسٹورک بلڈنگ ہے جہاں مجھے بھی جانے کا اعزاز ملا ہے. کسی بھی مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے, قوم کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی تاریخ اور ہسٹری قائم رکھنا ضروری ہے. ترکی کی اس مسجد کی بحالی کے ساتھ مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال ہوئی ہے, اور میں ساتھ ساتھ یہاں ترکی کے صدر کو ان کو مسلمانوں کا ایک حقیقی لیڈر تسلیم کرتا ہوں. 1000 سال گرجا گھر میں رہنے کے بعد مسجد, میوزیم اور اب ایک اور تاریخ ساز فیصلے کے نتیجے میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے. عالم اسلام میں خوشی کا جشن, اور 86 سال بعد پہلا جمعہ پڑھایا گیا ہے. 1935 تک جی ہاں یہ مسجد رہی. پھر کمال اتاتürk جس نے ترکی کا جو پہلا وزیر اعظم تھا, اس نے جو ہے ترکی کو ایک سیکولر کنٹری بنا دیا اور اس کو دوبارہ میوزیم میں جو ہے تبدیل کر دیا. اب ہسٹری دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہے, کوائٹ رائٹلی جو ہے نا, یہ بہت اچھا سٹیپ ہے ماشاءاللہ. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے سیرا ادھر یا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ترکی کی آیا صوفیہ مسجد میں 86 سال کے بعد جو کل نماز جمعہ ادا کی گئی ہے, اس کے لیے ہم طیب اردگان
और तुर्की की सारी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस्तांबुल की आया सोफिया से 86 साल बाद अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई तो पूरा इस्तांबुल मस्जिद की जानिब लपका। इस कदर आवाम जमा हुई कि मस्जिद में गुंजाइश खत्म हो गई, लेकिन लोग मस्जिद के बाहर सड़क पर भी सजदा शुक्र अदा करते दिखाई दिए। पहली जंग अजीम के नतीजा में खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे कर दिए गए थे और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की सरबराही में रोशन ख्याल हुकूमत इक़्तिदार में आ गई थी और 1935 में मस्जिद का तशख़्ख़ुस ख़त्म करके इस अजीम शान इबादतगाह को अजायब घर में बदल दिया गया था। कई सौ साल अजायब घर में रहने के बाद एक बार फिर मस्जिद में तब्दील होने से उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर दौड़ गई है। अल्लाह करे कि अब बैतुल मुक़द्दस समेत कश्मीर की आवाम को भी आज़ादी मिले और वहाँ भी मुसलमान आज़ादी से अपनी इबादत कर सकें। आसिफ कुरैशी, लीड्स। मलेशिया के मुसलमानों ने तुर्की की आया सोफिया मस्जिद की बहाली पर खुशी का इजहार किया है। वहाँ मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना है कि दौरे हाजिर में जब उम्मत मुस्लिमा मसलहतों का शिकार हो चुकी है, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान हकीकी मायनों में मुसलमानों के अजीम रहनुमा बनकर सामने आए हैं। तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। 86 साल बाद आया सोफिया में एक बार फिर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई तो पूरा इस्तांबुल घरों से बाहर निकल आया और सजदा शुक्र अदा किया। आयशा के मुसलमानों ने भी इस मुबारक मौके पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान हकीकी मानों में उम्मत मुस्लिमा के अजीम रहनुमा बनकर सामने आए हैं। 92 न्यूज़ से बात करते हुए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों ने तैयब एर्दोगान को इस्लाम दुश्मन अनासर के सामने डट जाने पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा, एक ऐसे दौर में जब मुसलमानों की नौजवान नस्ल मगरबी सकाफत से मरूब होकर दीन हक से दूर हो रही है, वहीं तैयब एर्दोगान उनके लिए मशाले राह बनकर सामने आए हैं। For me, it's a very memorable moment for us, for the Muslim in all around the world, that finally, after more than 80 years, we can perform salah in the mosque, in a very historical mosque that is in the Ottoman era, and now finally the Muslim all around the world can perform salah at the mosque. आया सूफिया मस्जिद का इफ्तिताह करके ना सिर्फ तुर्की के मुसलमानों की तर्जमानी की है, बल्कि उसने आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की तर्जमानी की है। तुर्की में आया सोफिया मस्जिद के दोबारा खुलने पर मुसलमान बहुत खुश हैं और अजीम कायद रजब तैयब एर्दोगान को सलाम पेश करते हैं। Muslim prayers have been held in the iconic Hagia Sophia for the first time in 86 years after the conversion of the Istanbul landmark into a mosque earlier this month. We can see that all Muslim people are very united, and it's a clear message to the world that world need to understand that Muslim need to be united under the leadership of Recep Tayyip Erdogan. तुर्क सदर तैयब एर्दोगान जो हमारे इस्लामी दुनिया के अजीम लीडर हैं, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं। उन्होंने कहा, वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की क़यादत में मुत्तहिद होकर अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुनहरी असूलों पर अमल करे और दुनिया व आखिरत में कामयाबी की मनाजिल तय करे। जी 86 साल बाद मस्जिद आया सोफिया में बुलंद होने वाली अजान को 21वीं सदी की सबसे बड़ी अजान करार दिया जा रहा है, जो उम्मत मुस्लिमा को पुकार रही है कि वक्त आ गया है कि इत्तेहाद और यकजहती की रस्सी को मजबूती से थाम लें। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। सऊदी अरब में पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के लेडी चैप्टर का ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कारोबारी शोबे में काम करने वाली खवातीन ने शिरकत की और कहा कि दौरे हाजिर में खवातीन का किरदार अहम तरीन है, जिसको मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। रियाज से उमैर अली हमें रिपोर्ट करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के ज़रिए एहतमाम एक ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। शुरका ने कहा, तमाम शोबों में ख़वातीन बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर मुल्क की तरक्की और मुआशरती जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं। उन्होंने कहा, ख़वातीन की सलाहियतों को मज़ीद मुअस्सर बनाने और जो ख़वातीन काम करती हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद, कैसर सईद, ऐमन खान और दीगर शुरका ने कहा, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी कारोबारी ख़वातीन की अशिया को मशरिक़ वुस्ता भर में मुतारिफ करवाया जाए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। बाकी बिजनेस हैं, जैसे कि पैफ बाजार आपके लिए बड़ा सूटेबल होगा, जैसे कि अभी मैडम हिम्मत भी बैठी हैं और बाकी हमारे जो लोग हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू जितने भी उनके मैन्युफैक्चरर्स होंगे, एक तो होते हैं नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लेके आएंगे और बाकी जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनसे हम अपनी प्रोडक्ट
उनको कहेंगे, उनको अपने प्लेटफॉर्म से लेके आएंगे, उसका कोई ऐसा वे बनाएंगे ताकि आप अगर वहाँ से वो इम्पोर्ट यहाँ सऊदी अरब से करना चाहें तो वो ईजिली वो आपको भेज सकें। तकरीब से आज़मी नासिर, हाफिज़ मरियम जाहिद, जवेरिया असद, सबा अरमान, फिजा बशीर और दीगर ने भी खिताब किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। और अब बात करते हैं खैरपुर की खजूर की। ज़िला खैरपुर खजूर और छुआरे की पैदावार के हवाले से नुमाया हैसियत का हामिल है। पेड़ों पर लगे खजूर के गुच्छे किसी तरह उतारे जाते हैं और खजूर से छुआरे किस तरह तैयार किए जाते हैं, आपको दिखाते हैं मोहम्मद बख्श की इस रिपोर्ट में। वसी रकबे पर फैले बागात, हजारों दरख्त, ये है जिला खैरपुर जहां बड़े पैमाने पर खजूर की काश्त की जाती है। खजूर के दरख्तों से उतारने और उसकी तैयारी का अमल भी निहायत दिलचस्प है। एक मजदूर दरख्त पे चढ़ जाता है तो दूसरा नीचे खड़ा हो जाता है, फिर रस्सी में बांधकर खजूर के गुच्छों को नीचे फेंका जाता है और नीचे खड़ा मजदूर गुच्छे अलग करने में जुट जाता है। अब आता है खजूरें सिखाने और छौरों की तैयारी का मरहला। खजूर के गुच्छों को कंगी नुमा लकड़ी या तख्ते में गुच्छों को फंसाकर खींचा जाता है। नतीजतन खजूरें अलग हो जाती हैं और फिर कढ़ाई में डालकर धोने और पकाने का अमल शुरू होता है। जब खजूरें पककर छुआरे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, 4 से 5 रोज सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ से इधर धूप में डालते हैं, धूप में अच्छी धूप होती है तो 6 से 7 दिन लगते हैं वहाँ धूप में। उसके बाद पकाई करके यहाँ मंडी से, खजूर मंडी से हमको ये बोलियाँ मिलती हैं, वो यहाँ उसमें डाल के ये खजूर मंडी बेचते थे। जिला खैरपुर की खजूर और छुआरे बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कैमरामैन फरहान मेतलो के साथ मोहम्मद बख्श, 92 न्यूज़, खैरपुर।